اب میں دعوت دیتا ہوں ناظم اقبال اکیڈمی پاکستان ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قابل عزت احترام ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، جناب استاد گرامی سید عبداللہ شاہ صاحب، بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب، جناب ڈاکٹر خالد ندیم صاحب، فرزند ہاشمی جناب عمیر ہاشمی صاحب، دختر ہاشمی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہاشمی صاحب کے اس تعزیتی ریفرنس میں تشریف لائے اور اپنے اس مختصر وقت میں اپنی یادوں کے بحر بے کران سے چند گوہر ہمارے نظر کیے۔ میں سب کا مشکور ہوں۔ جناب ہاشمی صاحب سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی تھی یہ مجھے یاد نہیں ہے، البتہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا آخری ملاقات سیالکوٹ 30 دسمبر میں وہاں سیالکوٹ میں ہوئی، اور بس وہی آخری ملاقات رہی۔ اور ایک آخری ملاقات جنازے کے دوران جب وہ خاموش تھے، جب وہ یہاں سے رخت سفر باندھ کے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے۔ اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے بورڈ آف گورنر میں ناچیز کو 2 دورانیے تک بلوچستان کو ریپریزنٹ کرنے کا 3 سال تک موقع ملا۔ تو اس دوران ہاشمی صاحب سے بالمشافہ نشستوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ہاشمی صاحب چونکہ سینئر ترین ممبر تھے جی بی کے، علمی حوالے سے وہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن لیتے تھے، کوئی بھی حوالہ ہو تو ہاشمی صاحب کی رائے کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ہم مختلف کمیٹیوں میں اقبال اکیڈمی کے مختلف کمیٹیوں میں ساتھ رہے، اور ماشاءاللہ ہاشمی صاحب جیسے نفیس شخصیت کے مالک، مجھے یاد ہے باریک بین، انتہائی عمق اور باریک بینی کے ساتھ معاملہ فہمی کا جو وصف پروردگار نے ہاشمی صاحب کو عطا کیا تھا وہ دیدنی تھا۔ ایک کمیٹی میں ایک صرف 3 گھنٹے کی فلم تھی، وفاقی حکومت نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی بنائی تھی، ایک ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب تھے، ایک یہ ناچیز، اور ایک مرحوم میاں افضل حیات مرحوم تھے۔ تو اب ایک سین ہم ریوائنڈ کر رہے، دوبارہ دیکھ رہے، اس کے متن، اس کے اسکرپٹ، اقبال سے متعلق ایک ابراڈ کہیں سے فلم آئی تھی، گورنمنٹ نے اسکرپٹ کے حوالے سے، مشمولات کے حوالے سے یہ کمیٹی بنائی تھی۔ ہاشمی صاحب جب تک ایک ڈائلاگ، ایک سین سے مطمئن نہ ہوتے، ریوائنڈ کرا دیتے، دوبارہ ریوائنڈ کرا دے، دوبارہ۔ اس 3 گھنٹے کی فلم کے لیے مجھے لاہور میں 3 دن تک ٹھہرنا پڑا۔ تو یہ ان کی دیانتداری، یہ اصول پسندی، اور ایک وہ وتیرہ تھا جو ہم جیسے شاگردوں کے لیے باعث تقلید ہے۔ مختلف مسودات، مختلف کمیٹیوں کے چونکہ ممبر تھے، یہ آخر میں جو ایک تذکرہ ہوا کتابیات اقبال کے حوالے سے، میں اس کا عینی گواہ ہوں۔ جس وقت موبائل ہی نہیں آئی تھی، اس وقت بھی ہاشمی صاحب اس پہ کام کر رہے تھے، مجھے پی ٹی سیل سے کوئٹہ فون کرتے تھے
رفیقی صاحب وہ فلانا موضوع میرا، چونکہ پشتو ایم فل جو تھا میرا اقبالیات میں پشتو شاعری پر اقبال کے اثرات 94 میں نے وہ کیا تھا، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی جو ہے میری افغانستان میں اقبال شناسی. تو ایران اور افغانستان کے حوالے سے مختلف مصادر، سنٹرل ایشین کنٹریز اور ایک حد تک عرب دنیا کے حوالے سے مختلف کتابوں کی کنفرمیشن اور ویریفیکیشن کے سلسلے میں مجھے کال کرتے تھے. اور جب موبائل آئی تو پھر تو مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا، تو کال کر کے ہاشمی صاحب کسی کتاب کا استفسار کر رہے تھے. یہ شوق دیکھتے ہوئے مجھے ابن ندیم کے الفہرست کی جو وہ ہے، حالانکہ اس میں ابن ندیم نے جسٹ رائٹر کا نام، موضوع اور کتاب کا نام، تو ابھی اس ہلاکو اور چنگیز کے تاڑاکوں کے بعد یہ سلسلہ تو منقطع ہوا. یہ کئی ایسے بکس ہیں ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے جن کا منصع شہود پہ وجود نہیں ہے، مگر ابن ندیم کی کتاب میں ان کتابوں کا حوالہ موجود ہے، ان رائٹرز کے نام تا ابد محفوظ رہیں گے. تو مجھے ہاشمی صاحب کے ان مسودات میں، گو کہ اس سے پہلے اللہ مغفرت فرمائے ڈاکٹر پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب نے قاموس اقبال پہ تھوڑا سا کام کیا تھا، اور اتفاق سے 1998 میں ہم حج کے سفر پہ ایک ساتھ تھے، تو وہاں مختلف کتب خانوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا. تو وہ بڑا ابتدائی کام تھا شاکر صاحب کا، مگر جس انداز سے، ایک کمپرہنسیو انداز سے ڈاکٹر صاحب نے کتابیات اقبال کا اہتمام فرمایا، یہ دراصل اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا ایک پروجیکٹ تھا جو تحقیقات کے حوالے سے ہاشمی صاحب کو تفویض ہوا. اب ذرا ہاشمی صاحب کی دیانتداری دیکھ لیجئے گا کہ چونکہ ہاشمی صاحب خود جائزہ مسودات کمیٹی کے فاضل ممبر تھے، اس وجہ سے اپنے مسودے کو اشاعت کے لیے، اس مقصد کے لیے ادھر پیش نہیں کیا، کہیں اور سے اشاعت کا اہتمام کیا. مجھے ایک افسوس البتہ ضرور رہا، وہ یہ کہ سیالکوٹ کے سفر کے دوران بھی میں نے حضرت سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہاشمی صاحب ذرا تبرک بخشیے، فیض ہمیں بخشے، اکیڈمی تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ رفیقی صاحب کوئی میٹنگ کوئی ارینج کرے، انشاءاللہ کسی بہانے سے پھر آ جائیں گے. مجھے ایک ذاتی دلچسپی کیا تھی کہ میں نے خود بھی کتابیات پہ ایک معجم مرتب کیا تھا، پشتو کتب کا ایک انسائکلوپیڈک جو 5000 صفحات پہ مشتمل، 5000 سے زیادہ 9 والیوم میں پشتو اکیڈمی بلوچستان نے شائع کیا ہے، کوئی 24000 بکس کا اس میں ہے تذکرہ. تو میں اصل میں یہ مسودہ دکھانا یہ اپنا طباعتی کام کہ ہاشمی صاحب آپ کے اس نالائق شاگرد نے یہ جسارت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس کہ وہ نہیں. ہاشمی صاحب سے آخری ایک یادداشت آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو کہ ان سے علمی سرپرستی تو وہ ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ شامل حال رہی، اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہے. جس طرح سر نے ڈاکٹر صابر کلوروی مرحوم کے اسٹیٹ بینک کا حوالہ دیا، تو میں خود بھی بینکنگ میں تھا اس زمانے میں. تو ہاشمی صاحب مجھے فرمایا کرتے تھے رفیقی صاحب آپ کا یہ لائن نہیں ہے، آپ آ جائے ٹیچنگ میں آ جائے اور ریسرچ میں آ جائے، آپ کہاں 2-2-4 سے 2-4 ہوتے جا رہے ہو، نکلو. تو میں نے کہا ہاشمی صاحب آپ دعا کیجئے گا میرے لیے، جو ہی میرا قرضہ اور سروس تھوڑا پلس مائنس ہو میں اسی دن چھوڑ جاؤں گا. تو چونکہ میں مقروض تھا، ہمارا یہاں اقتصادی سسٹم عجیب سسٹم ہے. تو جب میں نے بینک سے ریزائن دیا سینئر ایگزیکٹو پوسٹ پہ 2016 میں نے جب بینک ریزائن کیا اور اقبال فیلوشپ مجھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ملی، ہاشمی صاحب مرحوم کی کال آئی کہ رفیقی صاحب گو کہ آپ میدان معیشت سے پسپا ہو کے نکل گئے، مگر معرکہ ایمان آپ نے سر کیا کہ حضور اور خدا کے جنگ سے آپ دستبردار ہوئے اور آپ نے سودی نظام کو خیر بات کہا. اب آگے دیکھے
ہوتا ہے, کیا خدا آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. یہ حوصلہ افزائی اور یہ جو ایمان کی طرف ان کی ترغیب تھی جو مجھے دیتے رہے. جب میری یہاں تعیناتی ہوئی تو ہاشمی صاحب نے مبارکباد کی کال کی تھی, اور پھر ایک عجیب ایمان کی کیفیت اور حرارت کے ساتھ مجھے وش کرتے ہوئے ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ رفیقی صاحب, جس اخلاص کے ساتھ آپ نے اس مادیت کو خیرباد کہا تھا, اب دیکھیں معنویت آپ کو خدا کہاں کہاں تک کے منازل دکھاتا رہے گا. تو مجھے انتہائی ان کی رحلت پہ یتیم ہونے کا احساس ہو رہا ہے, جیسے ہم علمی یتیم بنتے جا رہے ہیں, بالخصوص اقبالیاتی حوالے سے. سر نے, شاہ صاحب نے ابھی ایک حوالہ دیا کہ ہمارے خانوادے کا تصوف سے جو ایک دیرینہ سلسلہ ہے اسلاف کا. میں خود, فہیم صاحب ہمارے بیٹے ہیں, تو جب ہاشمی صاحب کے جنازے اور اس کا اہتمام تھا, عین جمعے کے دن ہمارے جی بی کا میٹنگ تھا. جی بی کا ایک طویل ایجنڈا, 21 نکاتی, فیڈرل منسٹر صاحب تشریف لائے, اور میٹنگ سے پہلے میں نے ان کو گوش گزار کرایا کہ ہاشمی صاحب کے جنازے کا اہتمام ہے. تو جمال شاہ صاحب وفاقی وزیر جو ہے ہمارے قومی ثقافت ورثہ کے, انہوں نے کہا کہ میں بھی شرکت کرنے آؤں گا. تو اب ہم تو پریشان تھے کہ یہ اتنا طویل ایجنڈا, اور ادھر 3 بجے, 2 بجے, پونے 2 بجے منصورہ میں نماز جنازہ ہے, اور 3 بجے یونیورسٹی میں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ یار کوئی ایک تو اٹینڈ کر سکے, چونکہ وہ منصبی مجبوریوں کی وجہ سے مجھے رہنا پڑا. 21 نکاتی طویل ترین ایجنڈا. اب ہاشمی صاحب کی کرامت دیکھیے, صرف 1.5 گھنٹے میں اختتام پذیر ہوا, اور 11:30 بجے میٹنگ کی اختتام کے بعد مجھے منسٹر صاحب کے ساتھ میکلوڈ روڈ حضرت علامہ کے پرانے مکان کی طرف جانا ہوا. وہ وزٹ بھی کر کے 12:30 بجے ہم فارغ ہوئے, اور منسٹر صاحب جب رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں جنازے میں شرکت نہیں کر پا رہا ہوں. ایک اسلام آباد سے ایک ارجنٹ کوئی کال آئی تھی کہ میں جا رہا ہوں, کاش میں جنازے میں شرکت کر سکا ہوتا. لیکن ہم نے نہ صرف بر وقت جمعہ یہاں ادا کر کے اس میں شرکت کی منصورہ کے نماز جنازہ میں, بلکہ چونکہ ہاشمی صاحب کی سفر آخرت تھی, الوداع کہتے کہتے دل تشفی نہیں پا رہا تھا. دوبارہ پنجاب یونیورسٹی آ کے ہم نے 2 بار الحمدللہ ثم الحمدللہ ہاشمی صاحب کے نماز جنازہ میں شرکت کی, اور ہاشمی صاحب رخصت ہوئے. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ایک میٹنگ کے دوران, وہ 3 دن والا, تو وہ بیگ سے ایک کلچا ٹائپ ایک مخصوص بسکٹ تھا, مجھے وہ کھلاتے, رفیقی صاحب آپ یہ کھائیں, آپ کا شوگر لیول برابر ہو جائے گا. تو نیکسٹ ڈے کہا, رفیقی صاحب آپ کے لیے آج ایک ایکسٹرا لے کے آیا ہوں. اتنے نوازتے تھے, شفیق استاد تھے. اور مجھے تو ان کی ٹائم مینجمنٹ دیکھے مجھے امام ابن جوزی یاد آتے تھے. جب امور خانداری اور سماجی تعلقات کو نبھاتے ہوئے کوئی بندہ آ جاتا تو ابن جوزی قلم تراشتے انہی لمحات میں, ان کو بھی اٹینڈ کرتے اور قلم تراشنے میں مصروف رہتے تاکہ ٹائم بچت ہو. اور ٹائم بچت کرتے کرتے المنتظم, میں اس کا دیباچہ پڑھ رہا تھا, اسلامک ہسٹری ہے, کرونالوجیکل حوالے سے انہوں نے زبردست 18 والیوم میں. تو مجھے ہاشمی صاحب میں ابن جوزی نظر آتے تھے. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بڑے کانشیس تھے. اور مصر کے ایک رائٹر, 1 منٹ لوں گا صرف, مصر کے ایک رائٹر نجیب محفوظ کو نوبل پرائز اس پہ ملا تھا, الوقت سیف, وقت تلوار ہے اور تاریخ تیرا دشمن ہے, اس تلوار کو اٹھاؤ اور دشمن پہ وار کرو اس سے پہلے کہ تیرا دشمن یہ تلوار اٹھا کے تجھ پہ وار کرے. اب جن لوگوں نے یہ تلوار اٹھائے اور دشمن پہ وار کیا ہے وہ تاریخ کے حافظے میں تا ابد نقش رہیں گے. اب ہاشمی صاحب نے وقت کی تلوار سے جو وار کیا ہے تاریخ پہ,
تو انشاءاللہ تعالی جب تک اقبالیات ہے، جب تک علم و ادب ہے، جب تک تحقیقات اقبال ہے، ہاشمی صاحب کا نام تھا ابد نقش رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں ہاشمی صاحب کو یہ شعر ٹریبیوٹ کرتا ہوں، آپ سب کے یہاں تشریف آوری کا شکریہ کے ساتھ۔ ہرگز نمیرد ہر کی دلش زندہ شد به عشق، هرگز نمیرد هر که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریدای عالم دوام ما۔ شکریہ۔ اس ریفرنس کے لیے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا۔ ہمارے اکیڈمی کے سٹاف نے ڈاکٹر زیب النساء صاحبہ جنہوں نے ہاشمی صاحب پہ پی ایچ ڈی کی ہے ان سے بھی رابطہ کیا، اور ڈاکٹر اختر النساء، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب بھی ان کے درینہ رفیق کار اور ساتھی تھے، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب جنہوں نے ہاشمی صاحب پہ بڑا عمدہ کام کیا ہے، اور سلیم صفدر خالد صاحب، انہوں نے ان سے بھی، اس طرح دیگر احباب سے، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ شرکت نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اکیڈمی ہاشمی صاحب کے اس تحقیقی پروجیکٹس کو آگے جاری رکھتے ہوئے اس عظیم مشن کا کام کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر له وارحمه ونور مرقدہ واکرم منزلہ وحاسب حسابا یسیرا، اللہم اغفر له وارحمه ونور مرقدہ واکرم منزلہ وحاسب حسابا یسیرا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔